بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی پہلی آیت کے معنی، الفاظ کے معنی بیان کر رہا تھا میں۔ واو کا معنی بیان کر دیا تھا والقلم میں، اور قلم کا معنی بھی بیان کر دیا تھا کہ واو قسم کے لیے آیا ہے، قسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ اور قلم وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ وما یسترون میں واو کا معنی ہے، اور پہلا واو والقلم والا قسم کے معنوں میں ہے، اور دوسرا واو اور کے معنی میں ہے۔ ما کا معنی ہے جو یا جو کچھ۔ یسترون نکلا ہے سطر سے، سین طا را۔ سطر یا سطر کا معنی عربی زبان میں کتابت کے ذریعے یعنی رائٹنگ کے ذریعے لکھی ہوئی لائن کو بھی سطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح درخت جب لگائے جاتے ہیں ایک لائن میں تو اس درختوں کی لائن کو یا صف کو بھی سطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ ایک صف کی شکل میں کھڑے ہوں تو اس صف کو بھی عربی زبان میں سطر یا سطر کہا جاتا ہے۔ بس اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، نون قلم کی قسم، اور جو کچھ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اس کی قسم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سورہ علق میں اللہ نے اپنی عظیم ترین نعمتیں جو انسان کو عطا کی ہیں ان میں سے ایک کو قلم بتایا تھا، اور فرمایا تھا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ کہ تیرا پالنے والا سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور اس طرح انسان کو وہ علوم سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس آیت میں قلم اور قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اگر ہم غور کریں انسان کی تاریخ پر تو واقعاً قلم یعنی وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے انسان پچھلے علوم کو اور تجربات کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر آپ تصور کریں کہ یہ قلم اور یہ لکھنے کا وسیلہ انسان کی زندگی سے مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو پھر آپ تصور کیجئے کہ کتنے علوم ہوں گے کہ جو اگلی نسلوں تک صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکتے، اور آنے والی نسل کو پچھلی نسل کے تجربات دوبارہ سے کرنے پڑتے، اور انسان کی ترقی کی رفتار بہت ہی کم ہو جاتی۔ بس گویا خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قلم کی عظیم نعمت گواہ ہے، ہم اس نعمت کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اس قلم کے ذریعے جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں، جو علوم اور جو حقیقتیں محفوظ کر دیتے ہیں انسانوں کے استفادے کے لیے، یہ سب کی سب گواہ ہیں کہ جو ہم اگلی بات کہنے جا رہے ہیں اگلی آیت میں، وہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اب یہاں قلم سے مراد ہم اپنی دنیا کے قلم بھی جن کے ذریعے انسان علوم سے استفادہ کرتے ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور لوح و قلم والا قلم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ قلم اور وہ لوح کہ جس پر اس قلم کے ذریعے تمام دنیا کے حقائق، اس کائنات کے حقائق لکھے جاتے ہیں اور فرشتے انہیں لکھتے ہیں، وہ قلم بھی گواہ ہے کہ ہماری اگلی بات سچ ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو عظیم ترین نعمت نبوت عطا ہوئی ہے۔
تو یہ جو مکہ کے جاہل آپ کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام بتانے کی وجہ سے، پیغام سنانے کی وجہ سے ان کی باتیں غلط ہیں، اور یہ تمام حقائق جو قلم سے لکھے جاتے ہیں، قلم بھی اور وہ حقائق بھی وہ گواہ ہیں کہ آپ کو ملنے والی عظیم ترین نعمت نبوت یہ بتا رہی ہے کہ آپ عقل و شعور کے برترین مقام پر ہیں، اور ہرگز مجنون یعنی جس کی عقل کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ بس قلم سے مراد اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس سے مراد اس دنیا کے قلم اور اس دنیا کے علوم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس قلم سے مراد لوح و قلم والا قلم بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اس کائنات کے حقائق اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ اور ایک اور اہم نقطہ بھی قرآن کریم کی زبان کے حوالے سے انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے اس زمانے میں کائنات کے حقائق بتائے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہی الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے کہ جن کے معانی اس زمانے کا عرب سمجھ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اپنے ناخنوں کو کاٹا کرو ورنہ ان کے نیچے شیاطین چھپ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ناخنوں کے نیچے جراثیم، جرمز اور بیکٹیریا اور وائرس اور اس قسم کی چیزیں چھپ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے انسان کا علم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح لفظ قلم ہے۔ آج کے زمانے میں ہم ٹائپ کر کے اسی کمپیوٹر میں اور مختلف طریقوں سے چیزوں کو، ظاہری طور پر ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا، ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد وہ چیز کہ جو علم کو محفوظ کر دیتی ہے اور لکھ لیتی ہے، نہ کہ صرف اور صرف وہ لکڑی کا تراشا ہوا قلم مراد ہے کہ جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ آج کل کے قلم، آج کل کے پین اس زمانے کے قلم سے بہت زیادہ ترقی والی شکل میں ہے۔ اسی طرح قلم کے بغیر آج آپ ٹائپ کر کے کمپیوٹر میں ہم لکھ سکتے ہیں، اور طریقوں سے چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ خداوند عالم کی مراد یہ طاقت اور یہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے علم آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس صرف وہ قلم، اس قلم کے معنی کے اندر اس آیت کا اور اس قسم کا معنی محدود نہیں ہے، اور اسی طرح لوح و قلم والا قلم بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے اور لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ذہن نشین فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔